آج کل میری بیشتر صبحیں ایک ایسے کربناک سوال کے ساتھ شروع ہوتی ہیں جو ایک نوجوان لڑکی نے میرے کلینک میں اپنی بے چینی لیے آ کر مجھ سے پوچھا تھا۔ صبح نیند سے اٹھتے ہی مجھے اس کی یاد آتی ہے، میں کیا کروں؟ یہ نازنین کی کہانی ہے، ایک 22 سالہ لڑکی جس کی آنکھوں میں ایک ایسی اداسی تھی جو اس کی عمر سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ اس نے بتایا کہ اسے اپنے سابقہ تعلق کی یاد صرف ہر صبح نہیں ستاتی بلکہ رات کو بستر پر لیٹتے ہی اس کا خیال آ جاتا ہے، اور اکثر تو وہ اس کے خوابوں میں بھی نظر آتا ہے۔ نازنین نے بتایا کہ جدائی کو مہینے گزر چکے ہیں، لیکن ہر نئی صبح اور ہر ادھوری رات اس کی یاد ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کی طرح اس کے ذہن پر مسلط رہتی ہے۔ رات کو سونے کی کوشش میں اس کا چہرہ، اس کی باتیں، وہ ساتھ گزرا ہوا وقت ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگتا ہے۔ نیند کی وادی میں قدم رکھتے ہی وہ ماضی کے خوبصورت اور تکلیف دہ مناظر میں کھو جاتی ہیں۔ اور پھر خواب، اکثر خواب میں وہ اسے بالکل پہلے کی طرح ہنستا مسکراتا دیکھتی ہے۔ کبھی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی خوبصورت جگہ پر ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر اچانک نیند ٹوٹ جاتی ہے اور وہ خود کو ایک خالی بستر اور ایک سرد حقیقت کے درمیان پاتی ہے۔ جاگنے کے بعد اس کا دل ایک انجانے بوجھ سے بھر جاتا ہے۔ پورا دن اس کی یادیں اس کے دماغ میں ایک دھن کی طرح گونجتی رہتی ہیں۔ کسی کام میں اس کا دھیان نہیں لگتا، ہر چیز اسے اس کی کمی کا احساس دلاتی ہے۔ یہ صرف ایک رومانوی یاد نہیں ہے بلکہ ایک نفسیاتی عمل ہے جس میں ادھوری خواہشات، بیتے ہوئے لمحات کی مٹھاس، مستقبل کے بارے میں ایک مبہم اداسی اور اب خوابوں میں اس کی موجودگی نے ایک پیچیدہ کیفیت پیدا کر دی ہے۔ نفسیات کی روح سے کسی کی یاد نہ صرف صبح اٹھتے ہی بلکہ رات کو سوتے وقت اور خوابوں میں بھی آنا گہرے جذباتی لگاؤ اور رشتے کے ادھورے پن کی علامت ہے۔ جب کسی رشتے میں گہرا جذباتی لگاؤ ہو اور پھر وہ اچانک ختم ہو جائے تو یہ ایک طرح کا صدمہ ہوتا ہے۔ ذہن اس صدمے سے نکلنے میں وقت لیتا ہے اور اس شخص کی یادیں بار بار آتی رہتی ہیں۔ اگر رشتے کے ختم ہونے کی کوئی واضح وجہ نہ ہو یا کوئی ایسی بات رہ گئی ہو جو کہی نہ گئی ہو تو ذہن اسے سمجھنے اور حل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ بے چینی رات کی خاموشی اور خوابوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اگر روزمرہ کی زندگی اس شخص کے ساتھ جڑی ہوئی تھی تو سونے سے پہلے کی اور صبح اٹھنے کے بعد کی خاموشی ان معمولات کو یاد دلاتی ہے جن میں وہ شامل تھا۔ خواب ہمارے لاشعور کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگر دن بھر کسی کی یاد ذہن میں رہے تو اس کا خواب میں آنا فطری ہے۔ خواب میں اسے دیکھنا دراصل ہمارے دل کی اس کمی کو محسوس کرنا ہے جسے ہم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ حل کی جانب، نفسیاتی حکمت عملی۔ میں نے ناظرین کو کچھ ایسی نفسیاتی حکمت عملی بتائیں جن سے وہ اس صورتحال کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ یادوں کو قبول کرنا اور آگے بڑھنا۔ سب سے پہلے تو یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ وہ رشتہ اب ماضی کا حصہ ہے۔ یادوں کو زبردستی دبانے کی بجائے انہیں قبول کریں اور آہستہ آہستہ اپنے ذہن کو مستقبل کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں۔ رات کو سونے سے پہلے موبائل استعمال کرنے یا اس کی یادوں میں کھوئے رہنے کی بجائے کوئی ایسی سرگرمی کریں جو آپ کو سکون دے، جیسے کتاب پڑھنا یا قرآن پاک سننا۔ جب رات کو اس کا خیال آئے تو اپنی توجہ کسی پرسکون منظر یا کسی مثبت چیز پر مرکوز کرنے کی کوشش کریں۔ ذہن کو ایک ایسی جگہ لے جائیں جہاں آپ خوش اور محفوظ محسوس کریں۔ اگر آپ بار بار اس کے خواب دیکھتی ہیں تو بیدار ہونے کے بعد اس خواب کے بارے میں لکھیں۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کا لاشعور آپ کو کیا بتانا چاہتا۔ اپنے دن کو مثبت اور تعمیری سرگرمیوں سے بھر دیں۔ جب آپ مصروف رہیں گی تو آپ کو اس کی یادوں میں کھوئے رہنے کا کم وقت ملے گا۔ اپنے قریبی دوستوں یا گھر والوں سے اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ تنہا رہنے سے یادیں اور زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہیں۔ سماجی تعلقات آپ کو ایک مضبوط سہارا فراہم کریں گے۔ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھیں۔ متوازن غذا لیں، ورزش کریں اور کافی نیند لیں۔ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ ناظرین کا یہ سفر اس روشنی کی طرف ہے جہاں یادیں تکلیف کے بجائے ایک دھیمی مسکراہٹ بن جائیں گی۔ اس نے اپنی تکلیف کا اظہار کر کے پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ اب اسے نفسیاتی اصولوں پر عمل کرنا ہوگا تاکہ وہ نہ صرف اپنی صبحوں کو بلکہ اپنی راتوں کو بھی سکون بخش بنا سکے۔ ہر طلوع آفتاب ایک نئی امید لے کر آتا ہے اور ہر رات ایک نئے سکون کی نوید سناتی ہے۔ ضرورت صرف اپنے ذہن کو ماضی کے بوجھ سے آزاد کر کے